بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرزا خان داغ دہلوی کی دوسری غزل کے بارے میں پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم مرزا خان داغ دہلوی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مرزا خان داغ دہلوی کا اصل نام ابراہیم خان تھا۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے غزل گو شاعر تھے۔ آپ کی غزل برِ صغیر کے کونے کونے میں پڑھی جاتی تھی۔ آپ کے کلام میں شوخی، شرارت، سادگی، صفائی، سلاست، روانی جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو علامہ اقبال کے استاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کی وفات پر علامہ اقبال نے ایک مرثیہ بھی لکھا۔ آپ کی تصنیف درج ذیل ہیں: یادگار داغ، آفتاب داغ، کائنات داغ اور آخر میں ہے گل داغ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے پہلے شعر کی اور دیکھتے ہیں کہ مرزا داغ دہلوی اس شعر میں کیا سبق دے رہے ہیں۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے: خاطر سے یا لحاظ سے مان تو گیا، جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا ایمان تو گیا۔ شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے اور شکایتیں کرتے ہوئے اس شعر میں کہتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تیرا لحاظ کرتے ہوئے تیری بات قبول کی ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے سے تیرا ایمان چلا گیا ہے۔ اب اس شعر میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں: کتنے عجیب لوگ تھے جن کے یہ مشغلے رہے، میرے بھی ساتھ ساتھ رہے، دشمن سے بھی ملے رہے۔ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو تیسرا شعر آئے گا معاون کے طور پر وہ کچھ یوں ہے کہ خدا کے واسطے نہ کھائیے جھوٹی قسمیں، مجھے یقین ہوا میں نے اعتبار کیا، مجھے یقین ہوا میں نے اعتبار کیا۔ اگر اسے معاون اشعار کی بات کی جائے تو اس میں ایک اور معاون شعر بھی آنا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اگر اس شعر کی تشریح کی بات کی جائے تو مختصر طور پر اس کی تشریح کچھ یوں بنے گی: اے محبوب، میں تیرا لحاظ کرتے ہوئے یا کسی کا احترام کرتے ہوئے تیری بات مان تو گیا ہوں۔ شاعر کو کسی زبانی پتہ چلا ہے کہ اس کا محبوب کسی اور سے بھی مراسم رکھتا ہے۔ شاعر کو یہ بات ناگوار سی لگی ہے اور اس نے محبوب سے کے تعلق کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ شاعر محبوب کے بار بار کہنے پر یا محبوب کے دوست کے کہنے پر محبوب کے ساتھ الفت کا رشتہ دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ محبوب سے شاعر نے پوچھا کہ میرے بارے تم نے فلاں فلاں بات میرے رقیب سے کہی ہے، تو محبوب نے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا لی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری قسم کا لحاظ کرتے ہوئے یقین کر لیا ہے، لیکن مجھے بعد میں یہ سن کر شدید جھٹکا لگا کہ تم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اگر ہم اس شعر کے دوسرے مصرے کی بات کریں تو دوسرے مصرے میں شاعر کچھ یوں شکوہ کر رہے ہیں کہ محبوب کی جھوٹی قسم کھانے سے اسے ہی نقصان ہوا ہے، اب وہ قابل اعتماد نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی ایک بار جھوٹ بولتا اور پکڑا جاتا ہے تو لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس طرح شاعر بھی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھا کر میرا یقین تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے دوسرے شعر کی۔ اب دوسرے شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں: دل لے کے مفت میں کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفت میں یعنی بغیر قیمت کے، کچھ کام کا نہیں یعنی بیکار ہے، فضول ہے، الٹی شکایتیں یعنی شکوے کر رہا ہے، احسان تو گیا یعنی جو میں نے نیکی کی تھی وہ فضول چلی گئی ہے۔ اب اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا: میں نے محبوب کو دل مفت میں ہی دے دیا، لیکن وہ احسان مند ہونے کی بجائے شکایتیں کر رہا ہے۔ اب اس میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ کچھ یوں ہے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا، دل دیا تھا کہ ہوں وہ شکر گزار، اس نے الٹا شکایتیں کی ہیں۔ تیسرا شعر کچھ یوں ہے: یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر بھی بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں، یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر
बड़ी बेरुखी से बोले किसी काम का नहीं है। अब इसमें आखिरी शेर आएगा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख मेरा इंतज़ार कर। अगर हम बात करें इस शेर की तशरीह की तो तशरीह कुछ यूँ बनेगी। शायर इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में एक ख्वाहिश होती है, हर आशिक की अपने महबूब से ख्वाहिश होती है कि वो अपने महबूब के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर तोहफ़ा दे। ऐसी ही सूरत हाल में इस शेर में शायर ने जो शायर के साथ जो पेश आया वाक़या वो पेश कर रहे हैं। शायर ने अपने महबूब को तोहफ़ा देने का इरादा किया तो इसने खूब गौर व खौज के बाद ये फ़ैसला किया कि अपने महबूब को ऐसा मुनफरद और तोहफ़ा दूंगा कि उसका महबूब सारी उम्र उसे याद रखे। ये सोचकर शायर ने अपना दिल महबूब के लिए बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया, लेकिन महबूब मुफ्त का तोहफ़ा लेकर खुश न हुआ और उसने ये कहा यह किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे मिसरे की तो शायर महबूब को तोहफ़ा देते हुए ख्याल कर रहा था कि उसका महबूब सारी उम्र के लिए उसके एहसान तले दबेगा, लेकिन इसको उस वक्त नहायत दुख हुआ जब शायर को पता चला कि इसके महबूब ने न सिर्फ तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया है बल्कि उल्टी शिकायतें कर रहा है, शायर को ताने दे रहा है कि तुझे तो दस्तूर दुनिया भी मालूम नहीं है, किसी को किस तरह का तोहफा दिया जाता है। तूने रवायती आशिकों की तरह दिल निकाल कर तोहफे में पेश कर दिया जो महबूब की नज़र में कार फजूल है और हसीयत इसकी कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें इस गज़ल के तीसरे शेर की तो तीसरे शेर में भी शायर कुछ इस तरह की कैफियत बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं, डरता हूँ देख कर दिल बे आरजू को मैं, सुनसान ये घर क्यों ना हो मेहमान तो गया। डरता हूँ यानी खौफ खाता हूँ, दिल बे आरजू यानी ऐसा दिल जो ख्वाहिश से खाली हो, सुनसान यानी वीरान उदास, ये घर यानी मेरा दिल, मेहमान यानी घर में आने वाली कोई मोहतरम शख्सियत, आने वाले मोहतरम शख्सियात तो उसको मेहमान कहते हैं। अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा मैं अपने गैर आबाद दिल को देखकर डरता हूँ क्योंकि इसमें रहने वाला मेहमान तो अब जा चुका है। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। खुदावंद ये कैसी आग सी जलती है सीनों में, तमन्ना जो ना पूरी हो क्यों पलती है सीने में, तमन्ना जो ना पूरी हो क्यों पलती है सीने में। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। अब चौथे शेर में शायर भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने महबूब से शिकवा कर रहा है और शायर कहता है, अफशाए राज इश्क में गो लज़्ज़तें हुई, उस लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। अफशाए राज इश्क यानी इश्क के राज से पर्दा उठाना, गो यानी अगरचा के मानों में आता है, लज़्ज़तें और रसवाइयों के मानों में आता है इधर, उसे यानी महबूब को बता तो दिया यानी एहसास दिला दिया। अब इस शेर में जो मफहूम बनेगा इस शेर का वो कुछ यूँ है, हमने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करते हुए अपने महबूब से अपने दिल की बात कर दी है या कह दी है। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो कुछ यूँ है कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ हारूँ तो पिया तेरी। अब दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा कि देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। जिस समत भी जाता हूँ कहते हैं वो आया, है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रुसवाई। अब आखिरी शेर कुछ यूँ है, मेरे इश्क ने बख्शी है शोहरत तेरे हुस्न को, तेरा जिक्र ही कहाँ था मेरी दास्तान से पहले। इधर जिक्र आएगा, तेरा जिक्र ही कहाँ था मेरी दास्तान से पहले। जिक्र मैं लिखना भूल गया तो इधर जिक्र आएगा। फिर मैं शेर दोहरा दूँ, मेरे इश्क ने बख्शी है शोहरत तेरे हुस्न को, तेरा जिक्र ही कहाँ था मेरी दास्तान से पहले।
اب ہم اگر اس شعر کی تشریح کی بات کریں تو شاعر کچھ یوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی رسوائی جو ہر عاشق ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات عاشق کو قوت برداشت سے بھی جواب دے جاتی ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر یہ راز عشق سب پر آشکار کر دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ عشق کا راز ظاہر کرنے پر یہاں محبوب نے بے نقاب کر دیا ہے، وہاں اس کی رسوائی ہوئی ہے، لیکن شاعر کا یہ قدم انتہائی اہم ہے۔ اس نے ہر طرح سے صبر اور ضبط کر کے دیکھ لیا، لیکن محبوب نے اس کے پیار کی ذرا برابر بھی قدر نہ کی۔ وہ محبوب کو چھپاتا رہا۔ وہ محبوب کی محفل میں اس لیے سامنے نہ آتا تھا کہیں لوگوں کو یہ پتہ چل نہ جائے کہ وہ اس کو محبوب کو چاہنے والا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں اس ساری حقیقت کو اور اس شعر کے مفہوم کو اصلی طور پر واضح کر دیا ہے کہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے 5ویں شعر کی۔ 5ویں شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں گو نامہ بھر سے خوش نہ ہوا، پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ گو اگرچہ کے معنوں میں آتا ہے نامہ بھر یعنی پیغام لے جانے والا، خوش نہ ہوا یعنی راضی نہ ہوا، لیکن ہزار شکر یعنی بہت بہت زیادہ شکر، مجھ کو یعنی مراد عاشق کو پہچان تو گیا یعنی جان تو گیا۔ اب 5ویں شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا اگرچہ محبوب قاصد سے خوش نہ ہوا، لیکن پھر بھی فخر کی بات ہے کہ وہ مجھے پہچان تو گیا ہے۔ اب اس میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ کچھ یوں ہیں کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو، میں جانتا ہوں کہ وہ جو لکھیں گے جواب میں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں۔ کس طرح مضمون کھلے گا میرے مکتوب کا یارب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ کس طرح مضمون کھلے گا میرے مکتوب کا یارب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ اگر تیسرے شعر کی بات کریں تو تیسرا شعر اس شعر میں معاون کے طور پر کچھ یوں آئے گا یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے 6 شعر کی۔ اب 6 شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں بزم ادم میں صورت پروانہ دل، گو رشک سے جلد تیرے قربان تو گیا۔ بزم ادم کہتے ہیں مخالف کی محفل میں، رقیبوں کی محفل میں، صورت پروانہ یعنی پروانے کی طرح، گو اگرچہ، اور رشک یعنی حسد کے معنوں میں آتا ہے، اور جلا یعنی جل کر راکھ ہونا، قربان کر دینا یعنی جان قربان کر دینا۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا محبوب رقیبوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اور اس وجہ سے شاعر کا دل جل گیا ہے، لیکن اس کو محبوب پر دل قربان کرنے کا موقع مل تو گیا ہے۔ اب اس شعر میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں دیکھے ہیں ہم نے بہت ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں ہم نے بہت ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، میں تو جیتا ہوں فقط تیری رضا کے واسطے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اگر ایک اور شعر کی بات کریں تو اس شعر میں معاون کے طور پر آئے گا محبت کے سفر میں تو شراکت بھی تباہی ہے، محبت کے سفر میں تو شراکت بھی تباہی ہے، میرا توحید الفت پر یقین کامل جو ٹھہرا ہے، میرا توحید الفت پر یقین کامل جو ٹھہرا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے آخری شعر کی جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ پیپر کے حوالے سے تو اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن اس کا پڑھنا اور اس کا مفہوم سمجھنا اور اس کی تشریح سننا یہ بھی، اور اس کی تشریح سمجھنا یہ کافی اہم ہے۔ ہوش و حواس تاب و داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ ہوش و حواس یعنی عقل اور سمجھ، تاب و تواں یعنی چمک دمک، جا چکے یعنی چلے گئے، سامان تو گیا
इंसानी उज़्व तो चले गए, अब हम भी जाने वाले हैं। इंसान खुद भी इस दुनिया से जाने वाला है। अब इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ए दाग, हर इंसान की अकल और समझ और चेहरे की चमक दमक वक़्त के साथ कमज़ोर पड़ती जाती है, और ये इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाता है, और आखिर में ख़ुद इंसान भी इन्हीं के पीछे चल पड़ता है। क्योंकि मौत कामल है और अटल है, मौत ने हर सूरत में आना है। मौत एक हकीकत है। इस हकीकत का आश्कार होने से कबल अल्लाह की ज़ात इंसान को आसाबी तौर पर कमज़ोर करती है। शायर कहते हैं, मेरे हवाशो खमसा भी अक्सर आम तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। शायर इन कमज़ोर आसाब के बारे में कहते हैं कि वो जा चुके हैं, जो इशारा है अब मौत का वक़्त करीब आ गया है। असल बात भी यही है कि बुढ़ापे में इंसान के आसाब जवाब दे जाते हैं। जो निगाह होती है कमज़ोर हो जाती है, हाथ कब कपाने लगते हैं, पाँव चलने से आरी हो जाते हैं, कानों की समात नहायत कमज़ोर हो जाती है, दिमागी सलाहियतें यकसा नहीं रहती। यही वजह है मिर्ज़ा गालिब ऐसा शायर अपनी इस कैफियत का इजहार कुछ यूँ कहते हैं कि ज़िंदगी का सामान तो रुखसत हो गया है, अब हम भी जाने वाले हैं। सभी को मौत आनी है, सभी को है यकीन कामल, कोई भी बच नहीं सकता जिसे दे ज़िंदगी रब ने। उम्मीद है इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों को मिर्ज़ा दाग देहलवी की दूसरी गज़ल के बारे में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।